استعمال ہوا اس کو جمع کر لیا تو وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. اس سے دوبارہ وضو کرنا چاہو دوسرا شخص کر سکتا ہے. یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی رائے ہے اور کہتے ہیں کہ امام مالک کی بھی یہی رائے ہے کہ مائع مستعمل طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. اور حضرت نے جتنی دلیلیں پیش کی ہیں حدیثیں پیش کی ہیں ان سب کی میں تعویل کرتا ہوا آیا ہوں کہ ان حدیثوں میں فضل الوضو وضو کا بچا ہوا پانی اس سے مراد ہے برتن میں بچا ہوا اعضاء پر استعمال ہو کر جمع شدہ نہیں. یہ سب جگہ میں یہ تعویل کرتا ہوا آیا ہوں. بس کوئی روایت صریح نہیں ہے کہ مائع مستعمل طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، ایسی کوئی روایت صریح نہیں ہے. تو ایک توجہ تو میں یہ کرتا ہوا آیا، سب روایتوں میں نے بتایا کہ یہ فضل الوضو یہ برتن میں بچا ہوا پانی ہے. برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر وضو کیا تو یہ برتن میں جو بچا ہے پانی یہ فضل الوضو ہے، یہ تبرک ہے. اس میں سے ہاتھ بھگا کر صحابہ اپنے بدن پر پھیرتے تھے. جو پانی وضو میں استعمال ہو تو مٹی پر گرا اور مٹی نے پی لیا، وہ مراد نہیں ہے. ایک توجہ. دوسری توجہ یہ ہے کہ ان تمام روایات میں اگر مائع مستعمل مراد لے لو تو ان روایات سے مائع مستعمل کا پاک ہونا ثابت ہوتا ہے، پاک کرنے والا ہونا ثابت نہیں ہوتا. اور مائع مستعمل پاک ہے اس پر تو اجماع ہے. حنفیہ کے یہاں بھی مفتیٰ بھی فتویٰ یہی ہے کہ مائع مستعمل ایک شرط ہے کہ اعضاء پر بدن پر نجاست حسی نہ ہو. پھر آپ نے وضو کیا یا غسل کیا تو جو پانی مستعمل ہوا وہ پاک ہے، کیونکہ اس سے حدث حکمی زائل کیا گیا ہے، مگر پاک کرنے والا نہیں، مطہر نہیں. تو پاک ہونے پر تو اتفاق ہے. بس اگر ان تمام روایات میں اگر مائع مستعمل مراد لوگے تو ان روایات سے مائع مستعمل کا پاک ہونا ثابت ہوگا، مطہر ہونا ثابت نہیں ہوگا. اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی رائے ہے کہ مائع مستعمل طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. بس یہ بات جو حضرت کی رائے ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، یہ بات پیچھے رہ گئی تھی. لا الہ الا اللہ. سر کے مسح میں دو باتوں میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اختلاف کرتے ہیں. ایک مسح راس میں بھی تثلیث کو سنت کہتے ہیں کہ سر کا مسح بھی 3 نئے پانیوں سے 3 مرتبہ کرنا چاہیے، اور یہ سنت ہے. فرض تو وہی 3 بال یا 1 بال یا 1 بال کا بھی بعض حصہ وہ تو فرض ہے، اور یہ سنت پورے سر کا مسح 3 نئے پانیوں سے 3 مرتبہ کرنا سنت ہے. یہ صرف حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے ہے. دوسری رائے حضرت کی یہ ہے کہ کان سر سے الگ عضو ہے، بس کانوں کا مسح بھی 3 نئے پانیوں سے 3 مرتبہ کرنا سنت ہے. یہ 2 مسئلوں میں امام شافعی علیہ الرحمہ اختلاف کرتے ہیں. دلیل ان کی
چند ضعیف روایات ہیں جس سے حضرت استدلال کرتے ہیں، اور ضعیف روایات سے آپ جانتے ہیں کہ استحباب کا درجہ، سنت کا درجہ جو ہے وہ استحباب کا درجہ ہے، استحباب کا درجہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چند ضعیف روایات ہیں، ایک نہیں ہے، کئی ہیں، وہ صحہ میں نہیں ہیں، صحہ سے باہر ہیں، ان ضعیف روایات سے حضرت نے استدلال کیا۔ جمہور یہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح ایک مرتبہ ہے، اور کان سر کا جز ہیں، لہذا جو پانی لے کر آپ نے سر کا مسح کیا ہے انہی ہاتھوں سے کانوں کا ایک مرتبہ مسح کرنا ہے، اور اس کے لیے نیا پانی نہیں لینا۔ ہاں، اگر آپ کے ہاتھ کی تری ختم ہو گئی، سر کا مسح کرنے کے بعد آپ کافی دیر رکے رہے، موبائل پر مشغول رہے، کسی سے بات کرتے رہے اور ہاتھ خشک ہو گئے، یا سر پہ مسح کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو کپڑے پر لگا دیا، اب ہاتھ خشک ہو گیا، اب کانوں کا مسح نہیں ہو سکتا، اب کانوں کے مسح کے لیے پھر پانی لے کر ہاتھ بھگاؤ اور مسح کرو۔ لیکن اگر سر کے مسح سے متصل کانوں کا مسح کریں تو نیا پانی لینا نہیں ہے، انہی ہاتھوں سے مسح کریں گے۔ بس پورے سر کا مسح بھی ایک مرتبہ ہے، اور کان سر کا جز ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اس مسئلے میں جمہور کے ساتھ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں، اس لیے باب میں روایت لائیں گے جس میں مرتن واحدتن کی صراحت ہے کہ سر کا مسح ایک ہی مرتبہ ہے۔ ترمذی میں 2 مرتبہ سر کے مسح کی روایت آپ نے پڑھی ہے یا پڑھو گے، وہ روایت ضعیف ہے، وہ ابن عقیل ایک راوی ہیں، ان کی روایت ہے، اور وہ راوی صدوق سیء الحفظ ہے۔ اور ابو داؤد میں 3 مرتبہ مسح کی روایت ہے، اس روایت میں بھی ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن وردان، اس پر دارقطنی وغیرہ نے جرح کی۔ جو اعلیٰ درجے کی صحیح روایتیں ہیں ان سب میں ایک ہی مرتبہ مسح کا ذکر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح اور غیر صحیح میں مقابلہ ہو جائے تو صحیح کو لیتے ہیں، اصح ما فی الباب کو لیں گے، ضعیف روایت کو نہیں لیں گے۔ باب مسح الرأس مرة وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن، یہ دادا ہیں ان کے، یحییٰ کے دادا ہیں، سأل عبد الله بن زید عن وضوء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما 3 ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر بها، یہ ایک ہی مرتبہ ہوا، آگے ہاتھ رکھ کر پیچھے لے گئے، پیچھے سے ہاتھ لا کر آگے لائے، یہ ایک ہی مرتبہ ہوا۔ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے ابو داؤد میں وضو کی بہت ساری روایتیں اکٹھا کی ہیں، لمبا باب باندھا ہے، پھر آخر میں قال ابو داؤد ہے۔ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ حضرت عثمان کی تمام صحیح روایتوں میں ایک ہی مرتبہ مسح راس کا ذکر ہے۔
حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے مسح کو غسل پر قیاس کیا ہے کہ غسل میں تثلیث ہے تو مسح میں بھی تثلیث ہے، حالانکہ غسل میں جو تثلیث ہے تکمیل کے لیے ایک مرتبہ ہاتھ دھونے میں ممکن ہے خشک رہ جائے، دو مرتبہ میں بھی ممکن ہے خشک رہ جائے تو 3 مرتبہ دو، غسل کی تکمیل کے لیے۔ یہاں تکمیل کی صورت یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح تو فرض ہے اور سارے سر کا مسح تکمیل ہے۔ بس غسل میں تکمیل تکرار سے ہے، کیونکہ سارا عضو دھونا فرض ہے، اب اس کی تکمیل کیسے کرو گے؟ تکرار سے۔ اور یہاں تو چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، بس یہاں تکمیل کی صورت ہے پورے سر کا مسح کرنا، تثلیث یہاں تکمیل نہیں ہے، یا تو پورے سر کا مسح کرنا یہی تکمیل ہے۔ دوسری بات ہے مسح کو غسل پر قیاس کرنے کے لیے مقیس علیہ ہم وزن ہونے چاہیے، ہم تول ہونے چاہیے، یہاں ہم تول نہیں ہے۔ مسح میں تخفیف پیش نظر ہے اور غسل میں مبالغہ پیش نظر ہے۔ بس جب دونوں کی میں پیش نظر الگ الگ بات ہے تو مسح کو غسل پر کیسے قیاس کرو؟ ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وقال مسح برأسه مرة، اوپر والی سند میں تو لفظ مرتن نہیں آیا تھا، مگر اسی حدیث کی دوسری سند میں مرتن کی صراحت آئی، اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ اس مسئلے میں جمہور کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر وضو کریں یا غسل کریں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جائز ہے۔ مرد نے اکیلے تنہائی میں برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر وضو کیا یا غسل جنابت کیا، برتن میں پانی بچ گیا، اس پانی کو کوئی دوسرا مرد یا دوسری عورت استعمال کرنا چاہے کرے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ کسی عورت نے تنہائی میں یعنی مرد کی عدم موجودگی میں برتن میں ہاتھ ڈال کر کے پانی لے کر وضو کیا یا غسل جنابت کیا اور برتن میں پانی بچ گیا، اس پانی کو مرد استعمال کرنا چاہے تو امام احمد علیہ الرحمہ اکیلے فرماتے ہیں جائز نہیں، عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال نہیں کر سکتا۔ امام احمد علیہ الرحمہ کے علاوہ تمام فقہا بشمول امام بخاری جائز ہے، پر جو جمہور کی رائے ہے اس کو لا رہے ہیں، اور اس کے دلائل دیکھو۔ باب وضوء الرجل مع امرأته، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، آدمی اور اس کی بیوی دونوں ایک ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر وضو کریں یا غسل کریں، غسل جنابت کریں، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وفضل وضوء المرأة، عورت نے پانی استعمال کیا وہ بچا ہوا بھی مرد بھی استعمال کر سکتا ہے، دوسرا مرد بھی استعمال کر سکتا ہے، اور وہ عورت خود دوسرے وقت میں استعمال کر سکتی ہے۔ اسی مسئلے میں امام احمد کا اختلاف ہے، حضرت نے اس مسئلے کو لایا کہ نہیں یہ بھی جائز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں شام گئے ہیں۔ شام کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے، مدینہ تو گرم علاقہ ہے، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو کسی جگہ پر
فجر میں وضو کرنے کے لیے پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو ایک عیسائی عورت نے پانی گرم کر کے حضرت کو دیا اور حضرت عمر نے اس سے وضو کیا۔ ظاہر ہے اس عورت نے جب پانی گرم کیا ہے تو پانی میں ہاتھ ڈالا ہوگا، تو یہ عورت کا فضل ہے، اس سے حضرت عمر نے وضو کیا، معلوم ہو جائز ہے۔ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْحَمِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ، واو زائد ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ، ابن عمر کہتے ہیں، یہ باب کا پہلا جز، باب کے دوسرے جز کے لیے تو حضرت عمر کا اثر لائے، اور پہلا جز ابن عمر کہتے ہیں حضور کے زمانے میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ ایک برتن سے وضو کرتے تھے۔ کان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جميعا۔ معاویہ ابن الحکم ایک صحابی ہیں، ان کی روایت ترمذی میں ہے کہ حضور نے عورت کے فضل کے استعمال سے منع کیا۔ وہ امام احمد کی دلیل ہے کہ حضور نے عورت کے وضو غسل میں استعمال کیے ہوئے پانی کے بعد جو بچ گیا پانی، اس کے استعمال سے حضور نے منع کیا۔ امام احمد کی دلیل یہ ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ مگر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی ایک عادت ہے، اس سے بھی واقف رہو۔ امام بخاری ان کی رائے کے خلاف جو حدیث ہوگی اسے لائیں گے، گویا وہ حدیث دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، مگر امام بخاری علیہ الرحمہ یہ کرتے ہیں، سنن والے یہ نہیں کرتے۔ سنن والے تو مجتہد ہے ہی نہیں، وہ تو مجتہدین کے دلائل پیش کرتے ہیں، تو ایک باب قائم کریں گے، اس کے مقابل دوسرا باب قائم کریں گے، یہ حدیث ہے ایک فریق کی دلیل ہیں، یہ حدیث ہے دوسرے فریق کی دلیل ہیں، اور خود سنن والے مجتہد نہیں ہیں، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، تو وہ تو ایسا کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں۔ مگر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ تو مجتہد ہیں۔ اب اگر وہ دوسری روایت، مقابل روایت جو امام بخاری کی اپنی رائے ہے، اس کے خلاف جو روایت ہے وہ لائیں گے تو اس کے جواب دینا پڑے گا، اس لیے حضرت لاتے ہیں، اور یہ غلط طریقہ ہے، اور یہ غلط طریقہ چلا ہوا ہے۔ حنفی صلاۃ الرسول لکھے گا کتاب، تو حنفی فقہ، حنفی جو مسائل ہیں اسی کے مطابق جو حدیث ہیں وہ لائے گا، اور دوسری حدیث کتاب میں لائے گا ہی نہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ شافعی صلاۃ الرسول لکھے گا تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے اجتہاد کے مطابق جو حدیثیں وہ لائے گا، دوسری حدیثیں لائے گا ہی نہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے کہ آپ نے لکھی صلاۃ الرسول، اس میں ترک رفع کی 100 حدیثیں جمع کر ڈالی، ترک رفع کی بہت حدیثیں جمع کر ڈالی، کتاب چھپی، غیر مقلد کیا کہے گا؟ وہ دکھائے گا، دیکھے مصنف کتنا بدمعاش ہے، بخاری کی رفع دین کی روایت نہیں لایا، تو تمہاری کتاب پر پانی پھر گیا، کیونکہ تم جو وہ 100 روایتیں لاؤ گے اس میں بخاری کی کوئی روایت نہیں ہوگی، ترک رفع کی کوئی روایت بخاری میں نہیں ہے۔ اور اب آپ کی کتاب چھپی، وہ لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھیں مصنف کتنا بدتمیز بدمعاش ہے، دیکھیں بخاری میں رفع دین کی روایت ہے، اس کو نہیں لا رہا، تو آپ کی کتاب پر پانی پھر گیا، اس لیے یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ بھئی ساری حدیثیں حضور کی ہیں،
اگر امام ابو حنیفہ کا اجتہاد کسی ایک حدیث کے موافق ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد دوسری حدیث کے موافق ہے، تو حنفی کو اپنے امام کے قول کی دلیلیں بیان کرنے کے بعد وہ جو دوسری حدیث ہیں ان کو ذکر کر کے معقول جواب دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی حدیثیں جمع کر کے پھر جو ان کے قول کے خلاف ترک رفع کی حدیث ہیں وہ سب ذکر کر کے جواب دو۔ طریقہ تو یہ چاہیے، مگر یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ کتابیں لکھنا تو ہر ایک کے بس میں، کوئی کتاب نہ ملے تو میزان کی شرح لکھو، لیکن یہ موقف بہت ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے تو کس نے تمہیں کہا تھا صلاۃ الرسول لکھو؟ ہر آدمی صلاۃ الرسول لکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ طریقہ غلط ہے، مگر یہ طریقہ سبھی اپناتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ بھی یہ طریقہ اپناتے ہیں اور یہ طریقہ غلط ہے۔ امام بخاری کا جو اپنا اجتہاد ہے اس کے خلاف جو روایت ہوگی، چاہے کتنی مضبوط اعلیٰ درجے کی روایتیں لائیں گے ہی۔ تو معاویہ ابن حکم غفاری کی جو حدیث ہے ترمذی میں، وہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، اسے بخاری میں لایا جا سکتا ہے، نہیں لائیں گے کیونکہ وہ حضرت کی رائے کے خلاف ہے۔ تو امام احمد نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور نے فضل المرأہ کے استعمال سے منع کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ممانعت کلی مشکک ہے، جیسے امر کلی مشکک ہے، اس کے افراد متفاوت ہیں۔ امر کا سب سے بڑا فرض ہے وجوب، پھر اس سے نیچے استحباب کے لیے بھی امر ہوتا ہے۔ ایسے ممانعت کے بھی درجے مختلف ہیں، مکروہ تحریمی حرام اور نیچے ہے احتیاطاً منع۔ بس حضرت معاویہ کی حدیث میں حضور نے منع کیا بے شک، مگر یہ ممانعت کس درجے کی ہے، اس کو طے کرنے کے لیے ہمیں اس مسئلے کی دوسری روایات کو بھی پیش نظر رکھ کر یہ طے کرنا پڑے گا۔ ایک روایت کو سامنے رکھ کر طے نہیں کر سکتے کہ جتنے کالے اتنے باپ کے سالے، جو بھی امر ہے وجوب کے لیے ہے، جو بھی نہیں ہے وہ تحریم کے لیے ہے، ایسا صحیح نہیں۔ مسئلے سے متعلق تمام روایات جمع کر کے پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ نہیں کس درجے کی۔ مسئلے میں دو روایتیں اور ہیں، ایک روایت اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ، یہ بھی ترمذی میں ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی عدم موجودگی میں برتن میں سے پانی ہاتھ ڈال ڈال کر لے کر غسل جنابت کیا، پانی بچ گیا۔ دوسرے وقت حضور تشریف لائے اور اس پانی سے حضور نے وضو کرنا شروع کیا، تو حضرت میمونہ دوڑ کر آئی کہ یا رسول اللہ، میں نے اس پانی سے غسل جنابت کیا تھا، اس سے بچا ہوا پانی۔ تو حضور نے فرمایا الماء لا یجنب، تمہارے پانی استعمال کرنے سے پانی جنوبی تھوڑے ہو گئے، اور حضور نے وہ پانی استعمال کیا اور فرمایا الماء لا یجنب، پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے۔ اس روایت سے اقتضاء النص سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نے امت کو منع کر رکھا ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی استعمال مت کرو، جبھی تو حضرت میمونہ دوڑ کر آئی ہیں اور انہوں نے آ کر حضور کو بتایا۔ تو اقتضاء النص سے نہیں بھی ثابت ہوتی ہے، اور منطوق سے الماء لا یجنب، پانی ناپاک تھوڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث
حضرت ام سلمہ کی ہے، جو کسی کتاب میں ہوگی، معلوم نہیں کون سی کتاب میں، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے، اذا کانت کیستن، اگر عورت سمجھدار ہے تو اس کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا ہے۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ حضور نے جو منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے کہ بعض عورتیں، بلکہ میں احتیاطاً استعمال کر رہا، بعض اکثر عورتیں پھوہڑ ہوتی، پانی کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہیں، اندر پانی گرتا بھی رہتا ہے اور استعمال بھی کرتی رہتی ہیں۔ بہت سے ہاتھ پر ناپاکی ہے۔ لطیفہ، رمضان کا چاند دیکھ رہے سب عورتیں کوٹھوں پر چڑھ چڑھ کر کے رمضان کا چاند دیکھ رہے، ایک کو چاند نظر آیا، اس نے سب عورتوں سے کہا دیکھو وہ چاند رہا ہے، تو دوسری عورتیں دیکھ رہی، ہاں چاند تو ہے مگر بہت سڑا ہوا ہے۔ عورتیں انگلی یہاں رکھ کر کے بات کرتی، اس کی انگلی پر پخانہ لگا ہوا تھا، کہنے لگے ہاں چاند تو ہے مگر بہت سڑا ہوا ہے۔ عورتیں عام طور پر پھوہڑ ہوتی ہیں، پڑھی لکھی، سمجھدار، محتاط کم ہوتی ہیں عورتیں۔ یہ ام سلمہ نے کہا اذا کانت کیستن۔ بس اب حضرت معاویہ ابن حکم سلمہ کی حدیث میں جو ممانعت ہے، وہ ممانعت ہے وسوسے کے سوراخ بند کرنے سے، کہ اگر عورت ایسی پھوہڑ ہو، اس کا بچا ہوا پانی مت استعمال کرو، طبیعت میں وسوسے پیدا ہوں گے کہ اللہ جانے اس نے کس طرح استعمال کیا ہوگا، اللہ جانے اس نے اندر چھینٹے گرائے ہوں گے، اللہ جانے اس نے ناپاک ہاتھ اندر ڈالا ہوگا، طرح طرح کے وسوسے آئیں گے۔ بس وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ وہ حدیث ترمذی میں تم نے پڑھی ہے کہ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے بہت وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان عامۃ الوسواس منہ۔ یہ جو 3 مرتبہ سے زائد دھونے کی ممانعت ہے، وہ بھی وسوسے روکنے کے لیے۔ یہ جو پیٹ میں موسوس ہے، نماز کے دوران میں وسوسہ ہے، شاید ہوا نکل گئی ہو، حضور نے فرمایا نہیں، جب تک آواز نہ سنے، بدبو نہ سنگے، نماز نہ چھوڑے، پڑھتا رہے۔ یہ بھی وسوسوں کا علاج ہے۔ اسی طرح سے یہ وسوسوں سے بچنا چاہتے ہو تو عورت کا بچا ہوا پانی استعمال مت کرو۔ لیکن اگر عورت کیستن سمجھدار ہوشیار ہے تو ام سلمہ نے کہا بچا ہوا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ سب روایتیں اکٹھا ہوئی تو اب پتہ چلا کہ حضرت معاویہ کی روایت میں جو ممانعت ہے وہ تحریم کے لیے نہیں ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے مذہب کی، اپنی رائے کے خلاف جو روایتیں ہوتی انہیں لاتی ہی نہیں۔ باب صب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضعه علی المغمى علیہ۔ حضرت جابر بے ہوش تھے، حضور عیادت کو گئے، حضور نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر برتن میں بچا ہوا پانی ان کے اوپر چھینٹا دیا تو ان کو ہوش آ گئے۔ یہ مائع مستعمل نہیں ہے، یہ برتن میں بچا ہوا پانی ہے۔ یہ وہی مسئلہ جو میں نے کہا تھا رہ گیا تھا، وہ مسئلہ پھر لائے۔ باب صب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه علی المغمى علیہ وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ محمد بن المنکدر قال سمعت جابر یقول جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض لا عاقل، میں بے ہوش پڑا تھا، لا عاقل کے معنی میں بے ہوش پڑا تھا۔ فتوضا وصب علی من وضوئہ، یہ وضوئہ مائع مستعمل نہیں ہے، برتن میں بچا ہوا پانی۔ فعقلت، مجھے ہوش آ گیا، میں سمجھنے لگا۔ اس وقت میں حضرت جابر کی کوئی اولاد نہیں تھی،
حضرت جابر کے ابا احد میں شہید ہو گئے تھے. اس کے کچھ دن کے بعد جب حضرت جابر بالغ ہوئے تو انہوں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا. اس سے ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی. اب بھی ان کے ورثہ میں ایک تو ماں ہے، ماں کا کہیں اور نکاح ہو گیا ہے، اور 7 یا 9 بہنیں تھیں. یہ بہنیں وارث ہوں گی یا نہیں؟ وہ میت جس کے اصول بھی نہ ہو فروع بھی نہ ہو وہ کلالہ ہے. جس کے اصول بھی نہ ہو فروع بھی نہ ہو، باپ دادا پردادا نہیں، بیٹا پوتا پر پوتا نہیں، وہ کلالہ ہے. قرآن کریم میں اس مسئلے میں آدھا مضمون ہے اور آدھا چھوڑ دیا ہے فہم سامع پر اعتماد کر کے. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً، کیا ہے آگے پڑھو، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ. لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ یہ آدھا مضمون ہے. لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَالِدٌ، یہ وَوَالِدٌ چھوڑ دیا گیا ہے آدھا مضمون فہم سامع پر اعتماد کر. اس لیے اس میراث کے فن میں لوگ بڑا جھگڑا کہیں گے کلالہ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن نے صرف لیس لہ ولد کہا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ آدھا ہے، آدھا چھوڑ دیا ہے. اور کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ بھی نہ ہو. حضرت جابر کے ماں باپ نہیں تھے، ماں بھی نہیں، باپ نہ ہو، باپ دادا نہ ہو، اور بیٹا پوتا نہ ہو، یہ کلالہ ہے. تو ایسی صورت میں بہنیں وارث بنتی ہیں. تو ان کی صرف بہنیں تھیں. تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میں اگر اس بیماری میں مر گیا تو میرا وارث کون ہوگا؟ تو سورہ نساء میں جو بالکل آخری آیت ہے کلالہ کے سلسلے میں، جن میں بھائی بہنوں کی میراث کا تذکرہ ہے، وہ آیت نازل ہوئی. فَأَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً فَنَزَلَتْ آیَةُ الْفَرَائِضِ. اس کے بعد میں کئی باب ہیں بھرتی کے، یعنی قلیل الجدوہ، جدوہ جیم دال واو، واو کے بعد یا پر کھڑا زبر، قلیل الجدوہ یعنی قلیل النفع، اس میں کوئی خاص نفع نہیں ہے. اور اسی کے لیے میں نے پہلے قاعدہ بتایا تھا کہ حضرت الاستاد نے فرمایا تھا کہ امام بخاری کے پیش نظر ساری فقہ پیش کرنا ہے، اہم مسئلے بیان کرنا ہی پیش نظر نہیں ہے. پھر میں نے اس میں اضافہ کیا تھا کہ نہیں، جتنی صحیح سندیں ہوتی ہیں وہ لانا بھی پیش نظر ہوتا ہے. تو اب کئی ابواب ہیں، اس میں کوئی خاص مسئلہ نہیں. لگن، مخضب، جس دن بریانی ہو، آج نہیں ہے بریانی، جس دن بریانی ہو مطبخ میں چلے جائیے، ایک بڑے برتن میں چاول بھگائے جاتے ہیں، وہ مخضب ہے، لگن ہے. قدح کے معنی لکڑی کا پیالہ، خشب معنی لکڑی. قدح اور خشب میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، خشب عام ہے، قدح لکڑی کا پیالہ. ہجارہ پتھر کا برتن، ان سب میں اگر آپ پانی لے ہو اور اس میں سے پانی لے کر وضو غسل کریں. باب الغسل والوضوء فی المخضب والقدح والخشب والحجارۃ. وبه قال حدثنا عبد الله بن منیر سمع عبد الله بن بکر قال حدثنا حمید بن انس. یہ روایت آئی تھی عصر کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے، تو جن کے گھر قریب تھے وہ تو گھر وضو کرنے چلے گئے، اور جو باقی رہ گئے تو ایک پتھر کے برتن میں پانی لایا گیا، اس میں حضور نے ہاتھ رکھا اور پانی انگلیوں کے بیچ میں سے نکلنا شروع ہوا، اس سے لوگوں نے وضو کیا. قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب. اس کی تلی، مخضب لفظ صحیح نہیں ہے،
لگن تو بہت بڑا ہوتا ہے. اس پتھر کے برتن میں تلی تنگ تھی تو تلی میں ہاتھ نہیں پھیل رہا تھا. فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة. اس میں بھی روایت میں اختلاف ہے کہ 80 تھے، کم تھے، زیادہ تھے. اور اس سلسلے میں وہ قاعدہ یاد رکھو، ایسی جگہوں پر حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں تعارض کو ختم کرنے کی. میں ایسا نہیں کرتا، میں اسے واقعہ کے متعلقات کا اختلاف قرار دیتا ہوں. اور واقعے کے جو متعلقات ہیں ان میں اختلاف ہو جائے تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے پیچھے روایت گزری تھی، کتے کو پانی پلایا تھا، کس نے پلایا تھا؟ مرد نے پلایا تھا، عورت نے پلایا تھا، بدکار عورت نے پلایا تھا. یہ اختلاف واقعے کے متعلقات کا اختلاف ہے، میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. تو کتنی تعداد تھی، میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، یہ واقعے کے متعلقات ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن ابي بردة عن ابي موسى ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح فيه ماء. یہ وہی روایت ہے جس میں ام سلمہ نے کہا تھا اپنی امی کے لیے بھی کچھ پانی بچانا، وہ واقعہ ہے. دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في طور، یہاں باب ہے، من صفر، پیتل کا لگن تھا. فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. مرض وفات میں جب بیماری سخت ہو گئی تو سب بیویوں نے حضور کو اجازت دی کہ آپ جہاں چاہیں بیماری کے دن گزاریں. تو حضور حضرت عائشہ کے یہاں منتقل ہو گئے. پھر وہاں جب بالکل وفات کا وقت آیا تو حضور کے قریب میں ایک کٹورا رکھا تھا، اس میں پانی تھا. تو حضور بار بار کٹورے میں ہاتھ ڈال کر بھگا کر کے چہرے پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ، موت کی سختیوں میں میری مدد فرما. تو یہ لکڑی کے کٹورے میں سے ہاتھ ڈال کر پانی لیا، بس یہی بات سے متعلق. قالت لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مانے؟ واشتد به وجعه، ثقلا کے یہ مانے بیماری سخت ہو گئی. استأذن ازواجہ، حضور نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہی. اجازت چاہی نہیں تھی، روز حضور پوچھتے تھے کہ میں کل کہاں ہوں گا. تو ازواج یہ سمجھی کہ حضور بھولو تو ہے نہیں کہ میں کل کہاں ہوں گا، کیوں پوچھتے ہیں. تو ازواج حضور کا منشا سمجھ گئی اور ازواج نے اکٹھا ہو کر حضور سے کہہ دیا یا رسول اللہ، آپ کے ذمہ کوئی باری نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں بیماری کے دن گزار سکتے ہیں. تو یہ جو روز روز پوچھتے تھے اس کو کہا کہ اجازت چاہیے. استأذن ازواجہ فی ان یمرض فی بیتی، بیماری کے دن گزارے میرے گھر میں. فأذنا له فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین. کون سی بیوی کے گھر سے حضور چلے ہیں؟ حضرت عائشہ کے کمرے میں. کون سی بیوی کے گھر سے چلے ہیں معلوم نہیں. اور کمزور اتنے ہو گئے ہیں کہ خود نہیں چل پا رہے ہیں. دو آدمیوں نے دائیں بائیں سے تھام رکھا. دو آدمیوں میں سے ایک کا تو نام حضرت عائشہ نے لیا اسامہ،
دوسرے کا نام نہیں لکھا. عبداللہ ابن عبید اللہ ابن عتبہ ابن مسعود، انہوں نے یہ حدیث حضرت عائشہ سے سن کر ابن عباس کو سنائی. تو ابن عباس نے کہا ایک طرف اسامہ تھے، دوسری طرف کون تھا؟ کہانی معلوم نہیں کون تھا. کہا دوسری طرف حضرت علی تھے. حضرت علی کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا. حضرت عائشہ کے دل میں حضرت علی کی طرف سے تھوڑا سا میل تھا، اور ایسے موقع پر آدمی نام نہیں لیتا. وہ میل کیا تھا؟ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی اور حضرت حضور نے گھر والوں سے انکوائری کی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں، تو حضرت اسامہ نے بہت اچھا جواب دیا تھا، حضرت بریرہ نے بھی بہت اچھا جواب دیا تھا، مگر حضرت علی نے اس موقع پر جو جواب دیا تھا وہ جواب حضرت عائشہ کے دل میں ہمیشہ کھٹکتا رہا. حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں عورتوں کی کمی کہاں ہے؟ بس. اور آپ بریرہ سے پوچھ لیں، خادمہ سے، بس اتنا جملہ کہ دنیا میں عورتوں کی کمی کہاں ہے. یہ بات ہمیشہ حضرت عائشہ کے دل میں کھٹکتی رہی، اس لیے نام نہیں لیا ہے بالقصد. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین تخط رجلاه فی الارض. دو آدمیوں نے تھام رکھا ہے، پیر اٹھا کر رکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، پیر گھسٹ رہے ہیں اور زمین میں لکیریں بن رہی ہیں. تخط رجلاه فی الارض بین عباس ورجل آخر قال عبید اللہ فاخبرت عبد اللہ بن عباس فقال تدری من الرجل الآخر قلت اللہ قال هو علی بن ابی طالب وكانت عائشة تحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو کٹورے میں ہاتھ بھگا کر کے چہرے پر پھیلتے تھے، میں نے کہا کہ باب یہاں ہے، وہ غلط، باب وہاں نہیں. جب حضرت عائشہ کے حضور منتقل ہو گئے، ابھی تک حضور خود تشریف لا کر نمازیں پڑھاتے ہیں، مگر اب حضرت عائشہ کے یہاں منتقل ہو گئے تو بیماری اور بڑھ گئی. عشاء کا وقت آیا، مغرب تو حضور نے پڑھائی ہے، عشاء کا وقت آیا، حضور بے ہوش ہو گئے، نمازی سب اکٹھا. حضور نے ہوش آیا تو فرمایا مجھے ایسی 7 مشقیں جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں، ایسی 7 مشقوں سے مجھے نہلاؤ. تو ایک مخضب تھا حضرت حفصہ کے پاس، لگن تھا، وہ لا کر کے اس میں حضور کو بٹھایا اور 7 مشقوں کا پانی حضور پر ڈالا. یہ مخضب میں حضور نے بٹھایا. یہاں باب ہے. تحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعدما دخل بیته واشتد وجعه حریقوا علی من 7 قرب لم تحلل اوکیتهن لعلی اعہد الی الناس. شاید میں لوگوں کو وصیت کروں، تاکید کروں. وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ، یہاں باب ہے. وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ تَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ، وہ 7 مشقیں. حَتَّى تَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا، حضور اشارے سے کہنے لگے بس کرو بس کرو. ان قد فعلتن، تم نے کر لیا، جو حکم دیا تھا میں نے وہ کر لیا. ثم خرج الی الناس، یہ کسی اس موقع کا نہیں ہے، عشاء کے وقت کا نہیں ہے، کسی اس سے پہلے کا ہے. باب الوضوء من الطور، طور
تانبے پیتل کا برتن، اس میں سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، میرے چچا ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ میرے چچا یا میرے دادا، یہ بڑا جھگڑا ہے اس سند میں، حاشیے میں ہوگا، حل کرو، کوئی بڑا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے وہ جو سائل ہے اس کا نام متعین ہے، عمرو بن حسن، یہ دادا ہیں یا چچا ہیں؟ چچا بھی یعنی دادا کے بھائی ہیں یا دادا ہیں؟ اس میں بڑا جھگڑا ہے۔ قال كان عمي يكثر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بطور من ماء، یہاں باب ہے، فكفى على يديه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح برأسه فأدبر بيديه وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، یہ وہی واقعہ ہے، کچھ لوگ گھر گئے وضو کرنے کے لیے، باقی کے لیے معجزے کے طور پر پانی ظاہر ہوا، وہی واقعہ ہے۔ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، اس کے معنی اوپر لکھے ہیں چوڑا، تو برتن پہ ہے چوڑا مگر اس کی تلی تنگ تھی، تو تلی میں پورا ہاتھ نہیں پھیلا۔ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِّن مَّاءٍ فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع، پھوٹ رہا ہے، نکل رہا ہے، ينبع من بين أصابعه قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80 باب الوضوء بالمد۔ ایک مد ہوتا ہے 800 گرام کا، اس 800 گرام میں بھی 10 گرام کم، یعنی 790 گرام ایک مد۔ یہ جو بوتل ہوتی ہے 1 لیٹر کی بوتل، 1 لیٹر کا مطلب ہے 1000 گرام، اس میں سے 210 کم کر دو تو اتنا پانی مد ہے۔ ایک مد پانی سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے۔ یہ تھوڑا پانی نہیں ہے، کافی پانی ہے، بہت نہیں کہہ رہا میں، کافی پانی ہے۔ بس آپ یہ حدیث بیان کرنا راجستھان میں تو اس میں سبق یہ ہوگا کہ مدینہ حجاز بھی قلیل الماء تھا، پھر بھی حضور وضو میں 1 مد پانی استعمال کرتے تھے۔ تم 1 مد میں 4 آدمی کیوں وضو کرتے ہو؟ راجستھان میں 1 مد میں 4 آدمی وضو کریں گے کہ ہمارے یہاں پانی تھوڑا، ارے حجاز میں اس سے بھی کم تھا، مگر پھر بھی حضور وضو میں 1 مد پانی استعمال کرتے تھے۔ بہت تھوڑا پانی استعمال کرو گے تو اعضاء کے خشک رہنے کا احتمال پیدا ہو، اس لیے چاہے علاقے میں پانی بہت کم ہو مگر اتنا تھوڑا پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے جیسے یہاں ملک ہے بے حساب پانی ہے، یہاں یہ حدیث بیان کریں گے تو سبق یہ ہوگا کہ حضور تو 1 مد سے وضو کرتے، تو 1 بالٹی سے کیوں کرتا ہے وضو؟ اتنا پانی کیوں تو اسراف کر رہا، ضائع کر رہا؟ حضور کا وضو 800 گرام میں ہو جاتا تھا، تیرا وضو کیوں نہیں ہوتا؟ 1 بالٹی کیوں پانی خرچ کر رہا؟
قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او قال كان يغتسل بالساع الى 5 امداد ويتوضا بالمد. ایک مد تو آیا 790 گرام، اس کو 5 گنا کر دو تو یہ 5 مد ہو گئے. اتنے سے حضور نہاتے تھے. کیا کہنا ہے؟ مد ایک لکڑی کا پیمانہ تھا، اس پیمانے میں پانی بھرا ہوا، اس سے حضور وضو کر لیتے. اور سا ایک دوسرا لکڑی کا پیمانہ ہے، وہ سا بھر کر کے پانی لائے، اس میں سے حضور نے غسل کرنا تھا. یہ مد میں سے اور سا میں سے وضو غسل کیا، یہ استدلال کرنا ہے. اور یہ لکڑی کے ہوتے تھے، وہ لکڑی کے برتن میں پانی ہو اس میں سے لے کر وضو غسل کر سکتے ہیں. باب المسح علی الخفین. مسح علی الخفین میں اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک خفین پہ مسح ثابت ہے، اور کتاب اللہ میں پیروں کے دھونے کا ذکر ہے، موزوں کا ذکر نہیں ہے. اور اتنا ضرور ہے کہ پیر غسل بالغ ہونا چاہیے، پیر اچھی طرح دھونے چاہیے، صاف کرو پیروں کو. اور اگر پیر پانی کم ہو تو غسل خفیف بھی کافی ہے. اس لیے کسرے والی بھی قرات ہے. بہرحال کسرے والی قرات ہو یا فتح والی قرات ہو، قرآن میں غسل کا ذکر ہے، ننگے پیروں کے غسل کا ذکر ہے. اور پیر میں موزے پہنے ہوں تو اب حدیثیں ہیں کہ اس صورت میں پیروں پر مسح کر سکتے ہیں، جیسے سر پہ مسح کرتے ہیں ایسے یہاں بھی مسح کر سکتے ہیں. سر پر مسح میں بھی تخفیف ہے. 3 مرتبہ آپ سر کو دھوئیں گے تو ہمیشہ نزلے ہی میں مبتلا رہیں گے، اس لیے تخفیف مسح. ایسے ہی پیر میں چمڑے کے موزے ہیں. آج کل تو چمڑے کے موزے اتارنا چڑھانا بہت آسان ہو گیا. ایک تو چمڑا ہی اتنا پتلا ہو گیا ہے، کرم کپڑے جیسا پتلا ہو گیا. پھر اس میں ایک چین ڈال دی، یوں کرو گل گیا، یوں کرو پہن لیے. یہ پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے موٹے موٹے چمڑے ہاتھ سے رنگے ہوئے ان کے موزے بنتے تھے، اور اس میں پیر گھسا کر کے بڑی مشکل سے پیر اندر جائے گا. نکالنا بڑی مشکل سے نکلے گا. بس ہر وضو پر اگر پیر موزے نکال کر پیر دھونے کا حکم دیا جائے گا تو دشواری. اس لیے تخفیفاً خفین پر مسح کرنے کا حکم آیا. اب سہولت ہو گئی ہے، 1 منٹ میں نکل جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں پہن لو. بس اگر آج کوئی شخص سردیوں میں خفین پہنے ہوئے ہے اور وہ مسح نہ کرے، ہر مرتبہ موزہ نکال کر پیر دھوئے تو کیا حرج ہے؟ ترمذی میں ایک روایت ہے، کسی طالب علم نے استاد سے پوچھا کیا حرج ہے؟ استاد نے فرمایا بہت حرج ہے. یہ تو ہر مرتبہ موزہ نکال کر پیر کیوں دھوتا ہے؟ تیرے دماغ میں مسح علی الخفین کے جواز میں دغدغہ ہے، اس لیے تو ایسا کرتا ہے. لہذا تو بہت بڑا حرج ہو گیا. ہاں، دماغ میں کوئی وسوسہ نہیں ہے، میں اس لیے کہ سہولت ہے پیر موزہ نکالنے میں اور پیر دھونے میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ذرا بھی دغدغہ ہے مسح علی الخفین میں تو پھر یہ کرنا جائز نہیں ہے. ہر وضو پر موزہ نکال کر پیر دھونا جائز نہیں. فلا یکن فی صدرک حرج مما قضیت. اللہ کی شریعت میں جو مسئلہ ہے اس میں کوئی دغدغہ نہیں ہونا چاہیے.
بہرحال تخفیفاً یہ مسح ہے، اور مسح علی الخفین کی روایت تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ 70 بدری صحابہ سے مسح علی الخفین مروی ہے۔ اور تم قاعدہ جانتے ہو، حنفیہ کے نزدیک خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ یہ خبر مشہور، تم نے جو نخبہ میں خبر مشہور پڑھی وہ نہیں ہے، یہ تو اصول فقہ کی خبر مشہور ہے۔ دیکھو دو فن الگ ہیں، ایک اصول حدیث ہے نخبہ، اور ایک اصول فقہ میں باب السنہ آتا ہے، باب الکتاب، اس کا باب السنہ، پھر اجماع، پھر قیاس۔ یہ جو باب السنہ آتا ہے وہاں جو مشہور کی تعریف ہے وہ مراد ہے۔ وہ کیا تعریف ہے؟ وہ متواتر اور نخبے والی مشہور کے درمیان میں ہے۔ نخبے میں جو تواتر کی تعریف ہے وہ بھی نہیں، اور جو مشہور کی تعریف ہے وہ بھی نہیں، ان کے بیچ میں ہے اصول فقہ والی مشہور۔ دیکھو اس کی میں نظیر پیش کروں۔ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کے بیچ میں ایک نیا مرتبہ نکالا، وہ ہے سیئۃن کا مرتبہ۔ مکروہ تحریمی حرام، مکروہ تنزیہی جائز خلاف اولا، اور یہ بیچ میں سیئۃن کا درجہ نکالا برا۔ اسی طرح سے نخبے میں جو متواتر ہے اور مشہور ہے، اصول فقہ والوں نے اس کے بیچ میں ایک درجہ نکالا ہے، اس کا نام مشہور رکھا ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک مشہور روایت مشہورہ سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اعلیٰ درجے کی خبر واحد ہو تو اس سے بھی کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ نبیذ والا جو باب آئے گا اس باب میں یہ بات بیان کریں گے۔ قرآن میں ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ جو نبیذ تمر ہے اس سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ آیت کہتی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور یہ نبیذ تمر ماؤن ہے یا نہیں؟ حضرت ابن مسعود کی جو حدیث ہے لیلۃ الجن والی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ماؤن ہے، اس نبی سے وضو جائز ہے۔ یہ حنفیہ کے مفتیٰ بھی ایک قول نہیں، امام اعظم کا ایک قول تھا۔ مفتیٰ بھی ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ماؤن ہے ہی نہیں، لہذا فلم تجدوا ماء کی آیت آئے گی تیمم کرو۔ وہاں امام طحاوی کہیں گے کہ یہ جو لیلۃ الجن والی روایت ہے حضرت ابن مسعود کی، اس سے ہم قرآن پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ قرآن میں ہے وَأَرْجُلَكُمْ، پیروں کو دھو۔ جب دھونے کا حکم ہے تو ہم اس نبی سے اس پر زیادتی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پر زیادتی کرنے کے لیے یا تو خبر متواتر چاہیے۔ یہ متواتر نخبے والا نہیں، امام طحاوی کا اپنی اصطلاح ہے، اور وہ نخبے والی متواتر اور مشہور کے بیچ کا درجہ ہے، یا پھر خبر واحد اعلیٰ درجے کی صحیح چاہیے۔ اور یہ جو نبیذ تمر سے وضو کی روایت ہے، یہ اعلیٰ درجے کی خبر واحد بھی نہیں ہے، اور تواتر کے درجے تک تو پہنچی ہوئی ہے ہی نہیں۔ وہاں دو مسلک بیان کیے، اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ وَلَمْ يَجِئْ الْمَجِيءَ الظَّاہِرُ، یہ جملے ہیں الفاظ کے کہ شہرت کے ساتھ یہ روایت نہیں آئی، اور اعلیٰ درجے کی خبر واحد بھی نہیں ہے۔ اور مثال لو،
صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، اس سے قرآن پر اضافہ نہیں کر سکتے حنفیہ کے نزدیک۔ قرآن میں کیا ہے؟ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس اب ما تیسر من القرآن عام کو ہٹا کر فاتحہ کو فرض کہنا ہے، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ فاتحہ والی روایت جو اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، مگر لم یجی المجیء الظاہر، وہ حدیث مشہور نہیں ہے، لہذا اس سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس خبر واحد کو اس کی جگہ میں رکھ کر مسئلہ طے کر سکتے ہیں کہ نفس قراءت فرض ہے اور بالتخصیص فاتحہ واجب، درجہ نیچے اتار دیا۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، اس سے کتاب اللہ پر زیادتی ہو سکتی، چنانچہ انہوں نے کہا کہ نماز میں فاتحہ فرض ہے، قراءت فرض نہیں۔ جب بالتخصیص فاتحہ کو فرض کر دیا تو اب عام مطلق قراءت کی فرضیت خود بخود ختم ہوگی۔ تو یہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، مگر خبر واحد ہے، اس سے کتاب اللہ پر حنفیہ کے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ حدیث کو اس کے درجے میں رکھ کر فاتحہ کا وجوب ثابت کریں گے، اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں اگر ایسی اعلیٰ درجے کی خبر واحد ہو تو کتاب اللہ پر زیادتی ہوتی ہے۔ یہ جو سارا مسئلہ میں بیان کر رہا، اس کی روشنی میں اب سنو، یہ تو حدیث مشہور نہیں ہے، حدیث مشہور سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو مسح علی الخفین کی روایت کو متواتر کہا ہے۔ متواتر کا وجود ہے یا نہیں، یہ بڑا جھگڑا ہے۔ یہ کون سا متواتر؟ تواتر اسناد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اس طرح سے متواتر سندوں سے کوئی حدیث مروی ہے یا نہیں، یہ بڑا جھگڑا ہے۔ کوئی کہتا ہے کوئی حدیث متواتر نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بعض حدیث متواتر ہیں، جیسے پہلے حدیث گزری تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اسی طرح سے مسح علی الخفین کی روایت بھی متواتر ہیں، تو جب مشہور سے زیادتی ہو سکتی ہے تو متواتر سے بھی ہو سکتی ہے۔ بس آیت میں ننگے پیروں کا ذکر ہے، غسل بالغ کرو، فتح والا کی قرأت، غسل خفیف کرو، کسرے والی قرأت، اور پیروں پر موزے خفین پہن رکھے تو ان پر مسح کرو۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، گویا قرآن کے حکم سے زائد حکم ہے۔ شیعوں میں سے فرقہ امامیہ، شیعوں کے 72 فرقے ہیں، خود شیعوں کے اندر 72 فرقے ہیں۔ ان شیعوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ننگے پیروں کا وظیفہ ہے مسح کرنا۔ وضو میں 2 اعضاء مغسول ہیں، 2 ممسوح ہیں، سر پہ مسح کرو، پیروں پر مسح کرو، ننگے پیروں پر۔ مسح علی الخفین کو مانتے ہی نہیں، اور وہ کسرے والی قرأت ہی سے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ اب جب قرآن سے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ننگے پیروں پر مسح، تو اب اس کے خلاف حدیثوں سے مسئلہ کیسے ثابت کریں؟ اس لیے وہ مسح علی الخفین کے قائل ہی نہیں۔ باب المسح علی الخفین وبه قال حدثنا أصبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين۔ حضرت سعد نے بیان کیا کہ حضور نے خفین پر مسح کیا۔ ابن عمر نے یہ سنا، انہوں نے اپنے ابا حضرت عمر سے پوچھا کہ سعد یہ بیان کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا سعد اگر کوئی حدیث بیان کریں اب کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم. یہ تو مسئلے کا جواب دیا کہ مسح على الخفين ہو سکتا ہے. پھر اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب وأبان عن يحيى. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على إمامته وخفيه. امامے پر جو مسح کیا تھا وہ صرف امام پر نہیں کیا تھا بلکہ امامے کے اندر ہاتھ ڈال کر کے مسح راس پر بھی کیا تھا اور پھر امامے پر کیا. یہ امامہ ٹھیک کیا، امامے پر مسح نہیں کیا. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. داؤد ظاہری یہ کہتے ہیں کہ طہارت کاملہ پر موزہ پہننا ضروری نہیں ہے. غیر مقلدین اس مسئلے میں شیعوں کے ساتھ نہیں ہے، اہل سنہ کے ساتھ ہے. تو داؤد ظاہری یہ کہتے ہیں کہ طہارت کاملہ پر موزہ پہننا شرط نہیں ہے. آپ بے وضو ہیں، دونوں پیر دھو ڈالیے، دو کر کے پیر خشک کر کے موزے چمڑے کے پہن لیے، پھر باقی وضو پورا کر لیجئے فوراً یا بعد میں. یہ پیر دھو کر موزے پہنے مسح ہو سکتا ہے. یہ داؤد ظاہری کہتے ہیں. یہ جو ہم مذاہب بیان کرتے ہیں آمنے سامنے تاکہ مسئلہ سمجھنے میں مدد ملے. شیعہ تو کہتے ہیں ننگے پیروں پر مسح ہے، مسح الخفین نہیں مانتے. داؤد ظاہری مسح الخفین مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ طہارت پر پہننا شرط نہیں ہے. یا دھو کر پہن لو، پھر بعد میں جب بھی وضو آپ مکمل کریں کہ مسح کر لو. اور ائمہ اربعہ میں بھی اس میں اختلاف ہے. امام شافعی علیہ رحمہ اکیلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موزے پہنے اس سے پہلے طہارت کاملہ چاہیے. دوسرے ائمہ کہتے ہیں نہیں، موزے پہنے اس وقت طہارت کاملہ نہیں چاہیے، بلکہ جس وقت میں پہلا وضو ٹوٹے اس وقت طہارت کاملہ ہونی چاہیے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں ترتیب فرض ہے. ان کے نزدیک واو ترتیب کے لیے. بس اگر پیر دھو کے موزے پہن لیے باقی وضو بعد میں کیا تو وضو نہیں ہوا، ترتیب کے خلاف ہو گیا. ترتیب فرض ہے. دوسرے فقہا کے ترتیب فرض نہیں، بس پیر دھو کر پہن لیے اور حدث پیش آنے سے پہلے وضو مکمل کر لیا تو یہ طہارت کاملہ پر پہنے ہوئے. بہرحال جمہور کے نزدیک طہارت کاملہ پر پہننے ضروری ہیں.
اور طہارت کاملہ پر پہننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حدث جب پیش آیا اس وقت وضو مکمل ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، جب موزے پہنے ہیں اس وقت وضو مکمل ہونا چاہیے، اور داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ نہیں، وضو مکمل ہونا ضروری نہیں، پیر دھو ڈالو اور موزے پہن لو، مسح ہو سکتا ہے۔ باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، وہما طاہرتان کا مطلب کیا ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب پہنے اس وقت طہارت کاملہ چاہیے۔ جمہور کہتے ہیں نہیں، پہلا حدث پیش آئے اس وقت طہارت کاملہ چاہیے، اور پیر دھو کر موزے پہن لیے، بعد میں وضو مکمل کیا تو اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر بن عروة بن المغيرة عن أبيه۔ غزوہ تبوک میں جب حضور نے وضو کیا تھا، حضرت مغیرہ نے وضو کروایا تھا، تو جب ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو حضور نے شامی جبہ پہن رکھا تھا، اس کی آستینیں تنگ تھی، آستینیں چڑھی نہیں، تو حضور نے آستینوں میں سے ہاتھ نکال کر ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، وہ بھی پگڑی نیچے نہیں رکھی، پگڑی کے اندر ہاتھ ڈالا یا پگڑی پیچھے دھکیلی اور چوتھائی سر کا مسح کیا۔ پھر جب پیروں کا مسئلہ آیا تو حضرت مغیرہ آگے بڑھے کہ پیر میں سے موزے نکال لیں اور پیر دھوئیں، تو حضور نے فرمایا ان کو رہنے دو، یہ میں نے پاکی پر پہنے ہیں۔ پھر حضور نے ان پر مسح کیا۔ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما۔ اس کے بعد مسئلہ ہے بہت آسان، ما مست النار سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ سلف میں اختلاف رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی رائے یہ تھی کہ ما مست النار سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گیا، اور اب مسئلہ طے ہے کہ ما مست النار سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ما مست النار سے وضو ٹوٹنے کی روایت تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، توضؤ مما مست النار، مگر حضرت اس روایت کو نہیں لائیں گے، کیونکہ حضرت کی رائے کے خلاف وہ روایت ہے۔ جو جمہور کی رائے ہے وہی امام بخاری کی رائے ہے کہ ما مست النار سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں یاد رکھنے کی بات ہے، توضؤ مما، یہ ما موصول ہے، مست ہو، یہ ہو ضمیر ماں کی طرف لوٹتی، مست مؤنث اس لیے آیا کہ النارو مؤنث ہے، ما مست النارو۔ مسا کے کیا معنی ہے؟ چھونا، چھونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھینس کا انڈا ہے آگ میں پکا ہوا، میں نے اس کو چھویا، چھونے کا تو یہی تو مطلب ہے۔ عقلا کہاں سے لائے کہ کھائے یا پیے؟ تو اتنے حدیث میں لفظ نہیں ہے۔ توضؤ مما مست النار، جس چیز کو آگ نے چھویا ہے اس سے وضو کرو۔ آگ نے جس چیز کو چھویا ہے اس کو ہم کھائیں پیئیں کیا کریں؟ عام، لہذا من حرف جر سے پہلے مزاولۃ متعلق پوشیدہ مانیں گے، توضؤ من مزاولۃ ما مست النار، آگ نے جس چیز کو چھویا ہے اس کی مزاولت سے وضو کرو۔ یہ کیوں سمجھا رہا ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ پر
ابن عباس نے اور ابن عمر نے اعتراض کیا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی تو طالب علموں میں ابن عباس بھی تھے۔ انہوں نے کہا ایک بندہ گرم پانی سے وضو کرتا ہے تو وضو ہوا یا ٹوٹ گئے؟ وضو ہوا یا ٹوٹا؟ گرم پانی سے وضو کر رہا ہے تو مامست النار کی مزاولت پائی گئی، تو وضو ہوا یا ٹوٹا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کو غصہ آیا اور طالب علم کو ڈانٹ پلائی اور یہ کہا کہ میاں صاحبزادے، جب ہم قرآن و حدیث کی بات کیا کریں تو تم یہ پنڈت کی پوتھی میں سے یہ باتیں مت لایا کرو۔ ابن عباس چھوٹے سے طالب علم تھے، وہ خاموش ہو گئے۔ ایک دوسرے موقع پر جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی تو ابن عمر نے یہی اعتراض کیا کہ گرم پانی سے اگر وضو کریں گے تو وضو ہوگی یا وضو ٹوٹے گی؟ اب ابن عمر کو تو ڈانٹ نہیں سکتے، وہ تو عمر میں تو بڑے تھے، چھوٹے سے مجھے نہیں معلوم، لیکن علم میں تو بہرحال بڑے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے علم میں ابن عمر بڑے تھے، تب ان کو ڈانٹ تو سکتے نہیں تھے، تو چوٹ کی۔ کہا آپ قریشی ہیں، میں دوسی ہوں۔ آپ قریشی ہیں، میں دوسی ہوں۔ تو ابن عمر نے اچھا آپ پناہ لے رہے ہیں، بل ہم قوم خصمون کے ماتحت، یہ قریش کے حق میں، مشرکین قریش کے حق میں یہ آیت آئی ہے، بل ہم قوم خصمون، قریش تو بڑے جھگڑالو لوگ ہیں۔ تو کہا تم اس آیت کے تحت میں پناہ لے رہے ہو اور کہیں کہ حضرت آپ قریشی ہیں، میں تو دوسی ہوں، یعنی میں آپ سے بحث کہاں کر سکتا ہوں، ٹکر کہاں لے سکتا ہوں، آپ تو بہت جھگڑالو ہیں۔ بہرحال بڑے بڑے لوگوں نے اعتراض کیا ان پر، اور وہ اعتراض فوراً تو قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن آدمی جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو آدمی کے دماغ میں لمحے فکریہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ لمحے بعد میں پتہ دیگر دلائل آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی رجوع کر لیا، مگر توقعوا مما مستہ النار، یہ روایت امام بخاری نے لائے کیونکہ وہ منسوخ ہے۔ منسوخ حدیث ہوتی، سنت نہیں ہوتی، اور حضرت نے اپنے کتاب کے نام میں من سنن نہیں لفظ لیا ہے کہ جو سنت ہے وہی روایتیں لاؤں گا، جو منسوخ ہے وہ نہیں لاؤں گا۔ باب من لم یتوضا من لحم الشاۃ والسویق، باب یہاں تک ہے، بکری کا گوشت کھایا، یہ قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اونٹ کے گوشت میں امام احمد کا اختلاف ہے اور وہ مسئلہ حضرت نے چھیڑا ہی نہیں۔ امام احمد کہتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، چاہے پکا کھاؤ چاہے کچا کھاؤ۔ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، جو حکم دوسرے گوشتوں کا ہے وہی اونٹ کے گوشت کا حکم ہے۔ بہرحال اونٹ کے گوشت میں امام احمد کا اختلاف تھا، اس لیے شاۃ المصراحت کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ من لم یتوضا من لحم الشاۃ والسویق، ستو پہلے بنتا تھا، اب لوگ بناتے نہیں۔ پہلے گیہوں کو آدھا بھون لیتے تھے، پورا نہیں بھونیں گے، آدھا بن لیا۔ اب گیہوں کو پانی میں بھگا دیں گے 24 گھنٹے، بھگ گئے، اب وہ گیہوں نکال کر سائے میں کپڑا بچھا کر کے پھیلا دیں گے، گیہوں سوکھ گئے بالکل، اب ان کو دلیا کی طرح سے موٹا موٹا دل لیں گے چکی میں، پھر اس کو برتن میں ڈال کر کے گھی ڈال کر کے اس کو بھون لیں گے، یہ ستو ہوا۔ اب جب پینا ہے کھانا ہے تو اس میں چینی ڈالیں گے،
حضور کے زمانے میں چینی نہیں تھی تو کھجور ڈالتے تھے. کسی جگہ پر ادھر ازبکستان میں کھجور بھی نہیں ہوتی تو وہ خربوزہ باریک باریک کاٹ کے سکھا کر رکھ لیتے ہیں, وہی خربوزہ توڑ کے ڈال لیتے ہیں, میٹھا ہو جاتا ہے. ان کے یہاں خربوزہ نہیں سردہ گرما ہوتا ہے, بہت میٹھا. بہرحال اور اگر پینا ہے تو پھر پانی ڈالو اور پتلا کرو اور پھر پیو. یہ ستو پہلے گیہوں بھی آگ پر بھونے گئے, پھر ستو کو بھی گھی ڈال کر آگ پر بھونا تھی. امام ستن نار میں آیا. خلفائے راشدین نے امام ستنار کھا کر وضو کیے بغیر نمازیں پڑھائی ہیں. وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَحْمًا فَلَمْ يَتَوَضَّئُوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أكل كتف شاة. دیکھو بکری کے جو آگے کے دو پیر ہیں وہ اوپر جا کر چوڑے ہو جاتے ہیں, وہ چوڑا حصہ بازوؤں سے لگتا ہے, ذبح کرنے کے بعد اس کو کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں. یہ جو چوڑا حصہ ہے یہ کتف ہے, یہ نرم گوشت ہوتا ہے اور بہت جلدی پک جاتا ہے. اکل کتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن بكير عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یحتز معنی کاٹنا. عربوں کے یہاں سالم بکری پکتی ہے, شاۃ مشویۃ, اس کے پیٹ میں چاول اور مغزیات بھرے ہوتے ہیں اور سارا تھال میں بکرا لیٹا ہوا ہے. چاروں طرف کھانے والے چھریاں لے کر بیٹھیں گے, پیٹ میں چھری مار کر پھاڑ کر کے چاول اور مغزیات تھوڑے نکالیں گے, پھر گوشت کاٹ کاٹ کر کے چاول کے ساتھ کھائیں گے. یہ یحتز ہے, گوشت کاٹ رہے ہیں. یحتز من کتف شاة فدعی الی الصلاة فالقى السکین فصلى ولم يتوضأ. باب من مضمض من الصدیق ولم يتوضأ. یہ ذیلی باب ہے, وہی اوپر والا ہی باب چل رہا ہے. ستو پیا, اس کے بعد کلی کر لیں, ضرور کرو, کیونکہ اب اگر بغیر کلی کے تم نماز پڑھو گے تو اگر منہ میں جو ستو کے اجزاء ہیں دانتوں وغیرہ میں پھنسے ہوئے, اگر وہ جمع ہو کر پیٹ میں چلے گئے چنے کے بقدر تو نماز باطل. اس سے کم ہے تو نماز باطل تو نہیں ہوگی مگر غلط ہے. اسی طرح چائے پی, ابھی منہ میں کڑواہٹ ہے, نماز شروع کر دی, نماز باطل نہیں ہوگی مگر یہ غلط ہے. چائے پی ہے, نماز پڑھنی ہے تو کلی کرو پھر پڑھو. تو یہ ستو پیے ہیں. ستو پینے کے لیے بعد میں حضور نے اور صحابہ نے ستو پیا تو بعد میں سب نے کلی کی, پھر نماز پڑھی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر. خیبر فتح ہوا, لشکر واپس آ رہا ہے, صحابہ مقام میں پڑاؤ ڈالا. حتی اذا كانوا بالصحباء وہی ادنا خیبر. صحابہ مدینہ سے اقرب نہیں ہے, خیبر سے اقرب ہے. فصلی العصر ثم دعا بالازواد. اثر پڑھی, پھر حضور نے فرمایا کہ کھانے کو کچھ توشہ ہو تو لاؤ. فلم یؤت الا بالسویق فامر به فسری. بس اس کی ربڑی بنائی گئی, ستو میں پانی ڈال کر کے گھول کر کے گاڑھا گاڑھا بنایا. فأکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلنا ثم قام الى مغرب فتوضا ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا. مغرب میں صرف کلی پر اکتفا کی,
وبه قال حدثنا أسبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ باب هل يمضمض من اللبن. دودھ پیا اس کے بعد کلی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور کرو بھائی، دودھ میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے، بس کلی کر لینی چاہیے. چکناہٹ منہ کی دور کر کے پھر نماز کے لیے کھڑے ہو. اور اگر متصل نماز نہیں پڑھنی کوئی بات نہیں، کلی کرنا کوئی ضروری نہیں. اور اگر متصل سونا ہے تو کلی کرو، ورنہ موش وغیرہ پہ جو چکناہٹ رہے گی چوہیا آئے گی اور وہ چوہیا کاٹے گی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. یہ سطر کے شروع میں جو ابن ہے اس پر الف لکھا ہے. یہ کیوں لکھا ہے؟ قاعدے سے تو الف نہیں لکھنا چاہیے. اعلام متناسبہ کے بیچ میں جو ابن آتا ہے اس کا الف نہیں لکھا جاتا، مگر یہ دوسرا قاعدہ ہے. اگر سطر کے بالکل شروع میں ابن آ جائے تو پھر ابن لکھتے ہیں، الف لکھتے ہیں. عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبن فمضمض وقال ان له دسما. یہ حدیث آداب عقل کی ہے کہ آپ نے ایسی چیز کھائی ہے یا پی ہے جس میں چکناہٹ ہو تو کلی کر لینی چاہیے. امام مالک علیہ الرحمٰن نے اس حدیث کو کتاب الطہارہ میں لیا تو باقی پیچھے آنے والے تمام محدثین امام مالک کے شاگرد ہیں تو سب اس حدیث کو کتاب الطہارہ میں ذکر کرنے لگے، ورنہ یہ حدیث در حقیقت آداب طعام کی ہے. آپ نے ایسی چیز کھائی جس میں چکناہٹ ہے، جیسے گاجر کا حلوہ، تو کلی کر لینی چاہیے. اور اگر ایسی چیز کھائی جس میں چکناہٹ نہیں ہے، جیسے بھینس کا انڈا، تو وہاں کوئی کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تابعہ یونس و صالح بن کیسان عن الزہری باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين او الخفة وضوءا. نیند کا مقدمہ ہے اونگ. جب اونگ آنے لگتی ہے تو پہلے سر ڈولتا ہے، جھومتا ہے. دیکھو یہ نعستن، اس کا ترجمہ ہے جھومنا. نیند آئی اور سر ایک مرتبہ جھوما، دو مرتبہ جھوما، وضو نہیں. پھر اور گہری نیند ہو جائے تو پھر جھونکا، یہ تو ہے جھومنا، پھر اس سے آگے جھونکا مارتا ہے. دیکھو ایسا ایک دو جھونکے مارے تو ابھی وضو نہیں ٹوٹے. یہ مسئلہ پہلے سمجھایا تھا کہ ہلکی نیند ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، گہری نیند ہو، بھاری نیند تو وضو ٹوٹے گا. اور حنفیہ نے کہا ہے کہ 4 ہیئتیں 5 ہیئتیں ایسی ہیں کہ ان ہیئتوں میں اگر کوئی نماز میں سوئے یا نماز کے باہر سوئے تو وضو نہیں ٹوٹے. لیٹ کر سوئے، چاہے چت لیٹے، چاہے کروٹ پر لیٹے، چاہے ٹیک لگا کر لیٹے، ایسی ٹیک کا ہٹا دی جائے تو یہ گر پڑے، بس اس صورت میں نیند سے وضو ٹوٹتا ہے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ باب ملت باب کہاں ہے؟ باب الوضوء من النوم. نیند ناقض وضو ہے. باب الوضوء من النوم، نیند ناقض وضو ہے، مگر ہلکی نیند ناقض وضو نہیں.
وَمَن لَّمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفَّةِ وُضُوءًا، ایک دوسری رائے یہ ہے، یہ دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ سونے لگا اور ایک یا دو جھونکے آئے، یا ایک مرتبہ اس نے جھونکا مارا، ایک دو مرتبہ سر جھومنا، یا ایک مرتبہ جھونکا مارا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ایک رائے ہے اور صحیح رائے ہے، یہی جمہور کی رائے ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن نبي عائشة. حضور نے فرمایا تہجد پڑھتے پڑھتے نیند آئے تو تہجد چھوڑو یا سو جاؤ، نیند پوری ہو کر آنکھ کھلے پھر اٹھ کر تہجد پڑھو. کیونکہ اونگتے اگر نماز پڑھو گے تو منہ سے کیا نکل رہا ہے کچھ پتہ نہیں. ہو سکتا ہے ایسے جملے منہ سے نکل جائیں جو اپنے حق میں ہی گالیاں برے ہوں. استدلال بہت گہرا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ کے بعض استدلال تو بہت واضح ہوتے ہیں، بعض استدلال بہت گہرے ہوتے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہے اور قرآن پڑھتا نیند آ جاتی، جھونکا، پھر آنکھ کھلی تو پھر پڑھنا شروع کیا. یہ جھونکا مارا اس نے، وضو نہیں ٹوٹا. ورنہ حضور یہ کیوں فرماتے کہ نماز پوری کر کے جا کر سو؟ یہ نماز ٹوٹ گئی ہے، جا کے سو. نہیں، نماز ٹوٹی نہیں ہے. نماز میں جو جھوما ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ یا اسے جھونکا مارا ہے، اسے نماز ٹوٹی نہیں. مگر اس حال میں نماز پڑھنی نہیں چاہیے. سلام پھیر کر جا کر سو جائے، جب نیند پوری ہو پھر آ کر نماز پڑھے. قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم اذا صلى وهو ناعس. یہاں باب ہے، سوتے سوتے نماز پڑھ رہا ہے، لا یدری، جب اس کو جھومتا ہے یا جھونکا مارتا ہے تو اس وقت اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے اس کو پتہ نہیں. لعلہ یستغفر فیسب نفسہ. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس في الصلاة فلینم حتی یعلم ما یقرأ. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے، وضو پر وضو کر سکتے ہو اس شرط کے ساتھ کہ پہلے وضو کیے ہوئے عرصہ گزر گئے. ظہر میں وضو کی تھی، اثر آیا ہے، وضو ہے بالیقین، پھر بھی نیا وضو کرو تاکہ نشاط پیدا ہو. عصر کا وضو ہے، مغرب کا وقت آیا پھر وضو کرو. لیکن اگر نہ کرے تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. حضرت انس سے پوچھا گیا، حضرت انس نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے. حضور امام ہیں، حضور کو نشاط کے ساتھ نماز پڑھانی ہے، اس لیے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے. طالب علموں نے پوچھا کہ صحابہ، تو انہوں نے کہا کہ صحابہ ایک نماز سے جب تک وہ ایک وضو سے جب تک وہ وضو رہتا تھا متعدد نمازیں پڑھتے تھے. باب الوضوء من غیر حدث، یعنی با وضو ہے پھر وضو کر رہا ہے. علماء نے بیان کیا کہ وقت لمبا گزر جائے یا ایک وضو سے کوئی عبادت کی اب دوسرا نیا وضو کر سکتا ہے. عبادت کا تخلل درمیان میں آنا ورنہ اسراف ہے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس
قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن نعمان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض وصلى لنا المغرب ولم يتوضأ. دیکھو یہاں سے دو باتیں نکلی. ایک تو یہ کہ جو کہا ابھی کہ حضور کا معمول تھا ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کا، یہ کلی نہیں ہے. کبھی بغیر نیا وضو کیے بھی حضور نے نماز پڑھی ہے. جیسے یہ سفر کا وقت ہے، سفر میں پانی تھوڑا ہوتا ہے تو حضور نے مغرب کے لیے نیا وضو نہیں کیا. باب من الکبائر، یہ مسئلہ لمبا ہوگا.